الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ موضوع پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مجھے یہاں پہ کافی سال ہو گئے ہیں آپ کی خدمت میں یہ شو کرتے ہوئے، تو پروگرام کے آغاز میں کافی سال پہلے جب پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کا ذکر ہوتا تھا نا، تو اس وقت ہم یا تعلیم کا ذکر کیا کرتے تھے یا صحت کا ذکر کیا کرتے تھے، مگر آج یقین مانیں پاکستان کا، پاکستانی عوام کا، میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا ہے۔ روزانہ کسی نہ کسی ایک چیز کی قیمت بڑھی ہوتی ہے۔ یہ ویسے بڑے کم خوش قسمت دن ہوتے ہوں گے جب صرف ایک چیز کی قیمت بڑھتی ہے، ورنہ جو چیزوں کی قیمتوں کا حال ہو چکا ہے، قیمتیں صرف تھوڑے سے عرصے میں ہی دگنی نہیں تگنی اور چگنی ہو چکی ہوئی ہیں، اور آپ اس کے اگر برابر دیکھیں، آپ اس کے پیرالل ہماری جو سیلریز ہیں، ہماری جو انکم ہے، کیا وہ دگنی ہوئی ہے، تگنی ہوئی ہے، چگنی ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اس میں بے روزگاری دگنی ہو چکی ہوئی ہے، اس میں کاروبار میں جو آمدن ہے وہ آدھی رہ چکی ہوئی ہے۔ یہ اتنے مشکل حالات ہمارے عوام کے لیے کیوں ہو چکے ہیں، اور چلیں کب تک ہو چکے ہیں، کب تک یہ تکلیف برداشت کرنی ہے، اور اس تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے مطلب ہمیں کیا اس کے کوئی ثمرات بھی ملیں گے؟ اس پہ بات کریں گے اپنے مہمان سے کہ مہنگائی کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ ویسے تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے، مگر ہمارے ہاں مہنگائی اتنی زیادہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پروفیسر سلمان راجہ صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام فہیم، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ سر الحمدللہ۔ سر مسلسل مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور جو حکمران ہیں ہمارے، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی ہے، تو کیا وجہ؟ تو کن سے ہم امید لگائیں کہ مہنگائی میں کچھ کمی آئے گی، یا صرف دعاؤں کے آسرے پہ ہم رہ گئے ہیں؟ فہیم، سب سے پہلے تو جوں تو جب رینگے گی جب کان ہوں گے۔ اچھا، اوکے۔ دوسری بات، آپ نے ایک بات فرمائی کہ دنیا میں بھی مہنگائی آ رہی ہے، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اسی چیز کو اسی جملے کو لے کے فرار اختیار کریں کہ جی دنیا میں مہنگائی ہے، یہاں بھی بڑھی، لیکن ان کو یہ تمیز یا شعور نہیں کہ دنیا میں مہنگائی بڑھنے کی وجہ کچھ اور ہے اور یہاں پہ مہنگائی بڑھنے کی وجہ کچھ اور ہے۔ دنیا میں مہنگائی بڑھنے کی وجہ انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ ہے، اور یہاں پہ مہنگائی بڑھنے کی وجہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہماری اپنی خامیاں ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہیں جو ہم اکانومی کو صحیح سے پکڑ نہیں پا رہے۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ یہ جو غریب آدمی کی تنخواہ جو ہے اتنی ہی ہے اور مہنگائی دگنی تگنی چوگنی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جب معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں یہ گیپ کریٹ ہوتا ہے نا کہ آپ کی خریدنے کی صلاحیت اور چیزوں کی جو قیمتیں ہیں، مہنگائی کا بڑھنا، جتنا اب گیپ یہ بڑھتا جاتا ہے اتنی معاشرے میں فرسٹریشن پیدا ہوتی جاتی ہے، اتنی ہیجانیت پیدا ہوتی جاتی ہے، اور اس کا رزلٹ، اس کے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو معاشرے میں نظر آتے ہیں، یہ جو ہمارے معاشرے میں نظر آ رہے ہیں کہ لوگ قتل کر رہے ہیں، اپنے اولادوں کو کے گلے کاٹ رہے ہیں اور پریشان ہو کے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور چھینا جھپٹی کا ماحول ہے، ہیجانیت کا ماحول ہے۔ یہ سارے اس کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کو آپ نے پرکھنا ہے کہ اس کے کیا حالات ہیں، تو اس کے ٹرینڈز کو آپ دیکھیں، اس کے انڈیکیٹرز کو دیکھیں۔ پورے معاشرے کو ایٹ لارج دیکھنا ہو تو آپ وہ معاشرے میں کیا واقعات اور سکنات ہو رہے ہیں ان کو آپ آبزرو کریں۔ تو ہمارے معاشرے میں اس میں کوئی شک نہیں، مہنگائی کے شدید اثرات آ رہے ہیں اور نیگیٹو اثرات آ رہے ہیں، اور اس سے ہماری قوم کا شعور تباہ ہو رہا ہے، ہم نیگیٹو ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ سر صحیح ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا، ایسے موقع پہ عوام کو ریلیف کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ریلیف جب حکومت کی طرف سے آتا ہے تو ہمارے وہ بڑے بڑے سیاستدان جن کے بچے جو ہیں وہ ملک میں پڑھ نہیں سکتے، جن کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ملک سے باہر جا کے وہ علاج کرواتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے عوام کے لیے مہنگے مہنگے کمرشل ہسپتال بھی بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے دعوے کے ساتھ، بڑے احسان جتا کے کہتے ہیں آپ کو پورے 2000 روپے کا ریلیف دیا جا رہا ہے آپ کو۔ مطلب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ رائے صاحب؟ دیکھیں، یہ لا علمی، لا شعوری اور بد کرداری کی انتہائی کہوں گا میں، کیونکہ آپ ان تمام سیاستدان، میں کسی ایک کا ذکر نہیں کر رہا یا میں کسی ایک کو فیور کرنے کی بات نہیں کر رہا، تمام سیاستدان کو کم از کم یہ ادراک اور یہ احساس شدت سے ہونا چاہیے کہ اس وقت عوام جو ہے وہ بدترین حالات میں ہے۔ عوام انسانیت کا جو پلیٹ فارم جس کو ہم کہتے ہیں، جس سے پوری قوم کو ہم اسٹڈی کریں،
تو اس پلیٹ فارم کے اوپر نچلے ترین درجے پہ عوام پہنچی ہوئی قسمہ پرسی کے عالم میں. تو ذرا سا بھی اگر وہ شعور یا احساس رکھتے ہوں تو ان سب کو سب سے پہلا احساس کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت ہمارے ملک میں تمام کام چھوڑ کر سب سے پہلی کہتے ہیں نا جب آپ کو صحیح کرنا ہو معاملہ تو واٹ از رائٹ فرسٹ، پہلا کام پہلے کریں، پہلا اسٹیپ پہلے رکھیں، آخری اسٹیپ پہلے نہیں رکھا جاتا. تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ کسی بھی انسان کو دنیا میں پہلا اسٹیپ یہ کہ اس کو روٹی کپڑا مکان یعنی کہ بنیادی خواہشات اس کی پوری ہونا چاہیے. انٹرنیشنل لیول پہ تو روٹی کپڑا مکان، ہیلتھ فیسلٹیز یعنی کہ میڈیکل فیسلٹیز پلس آپ کی جائز جنسی ضروریات پوری ہونا، یہ 5 فیکٹرز ہیں جو کسی بھی انسان کو بنیادی طور پہ مطمئن رکھتے ہیں، کسی جانور والے رویے کو اختیار کرنے سے روکتے ہیں. اب آپ ذرا اپنے معاشرے میں نظر اٹھا کے دیکھیے کہ یہ 5 بنیادی سہولیات انسان کو میسر ہیں جائز اور حلال طریقے سے، اور جن کو میسر بھی ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کن ذرائع سے حاصل کی جا رہی ہیں. یہاں پہ ہمارے معاشرے میں کوئی اخلاقی قانون رہ ہی نہیں گیا. اگر رشوت لینی کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، رشوت دینا اس کو برا نہیں سمجھتا، کسی کا حق مارنا برا نہیں سمجھ رہا. اچھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں معاشرے میں کہ جو اچھا کام کر رہے ہیں، بالکل ہیں اچھے لوگ، لیکن معاشرے کو جب دیکھا جاتا ہے وہ ایٹ لارج دیکھا جاتا ہے کہ میجورٹی کیا ہے. میں اگر یہ کہوں کہ 50%، چلے میں بہت سیف سائڈ پہ کہہ رہا ہوں، 50-60% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو غیر اخلاقی، جن کے اخلاقی قوانین تباہ ہو چکے ہیں ہمارے معاشرے. چلیں ایسا کر لیتے ہیں کہ جو ٹریفک جو رولز ہیں، ان جو ٹریفک قوانین ہیں ان کی پاسداری نہیں کرتے 60% لوگ ایسے، ایک مثال کے طور پہ ہر شعبے کو اٹھائیں گے تو آپ کو نظر آتا ہے. یہ آپ بھی آبزرو کرتے ہیں ڈیلی لائف میں بھی کرتا ہوں، ہر انسان کر رہا ہے. تو وہ 40% جو کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کی روز سے نہیں دیکھا جائے گا، وہ دیکھا ادھر سے جائے گا جو 60% نہیں کر رہے. کسی بھی نظام، کسی ملک، کسی آرگنائزیشن، کسی بھی سسٹم کو جب تبدیل کرنا ہوتا ہے، اس میں بہتری لانی ہوتی ہے، اس کا ایک بنیادی جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے، پوری دنیا میں فالو ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں چینج مینجمنٹ. یہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں پڑھایا بھی جاتا ہے. چینج مینجمنٹ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کسی بھی اسٹیٹس کو بدلنا ہے تو وہاں پہ جو فیوریبل فورسز ہیں جو اس چینج کو لانا چاہتی ہیں، ان فورسز کو اسٹرانگ کرنا ضروری ہوتا ہے. اور وہ فورسز یعنی کہ وہ طاقتیں جو اس چینج کو ریزسٹ کر رہی ہوتی ہے، ان کو کمزور کرنا ہوتا ہے. اس روح سے دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں جو اچھے لوگ ہیں وہ کم ہیں. تو اچھائی آ جائے معاشرے میں تو وہ فورسز کم ہیں، اور برائی حاوی ہو رہی ہے وہ فورسز زیادہ ہیں. غیر اخلاقیات حاوی ہو رہی ہے وہ فورسز زیادہ ہیں، ان کی جو بھی ریزن ہو، مجبوری ہو لوگوں کی. تو ایز اے رزلٹ ہمارے معاشرے میں اچھائی یا خیر پھیل نہیں سکے گی، کیونکہ وہ فورسز ہی ویک ہیں جو خیر پھیلا رہی ہیں. تو مہنگائی کا اس سے ڈائریکٹلی تعلق ہے؟ بالکل تعلق ہے. اگر آپ اخلاقی انسان نہیں ہیں تو آپ کسی چیز کا خیال رکھیں گے؟ آپ لائن توڑیں گے، آپ دوسرے کا حق ماریں گے تو معاشرے میں اچھائی نہیں پھیلے گی. اچھا جب صحیح ہے، ہم ماسک جو ہے وہ مہنگا بیچیں گے، وہ پیناڈول کی گولیاں اور باقی ساری ہر ایک چیز جو ہے نا وہ پتہ چلے گا کہ عوام کی ضرورت ہے تو سب کچھ بڑھا دیں گے. ہم مچھردانیاں مہنگی بیچنا شروع کر دیں گے، ہم آٹے کی اور چاولوں کی اور گھی کی قیمتیں اس قدر مطلب بلیک میں جو ہے نا وہ بڑھا دیں گے کہ اس کی مانگ زیادہ ہے، سیلاب آئے ہوئے ہیں، لوگوں کی ضرورت زیادہ ہے. تو یہی تو حال ہے. اس کو ہمیں سنگل ورڈ میں کہتے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہے. اچھا اب جب نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، تو یقیناً سیاستدانوں کو سب سے زیادہ اپنی پڑی ہے، وہ نظر بھی آ رہا ہے. اب جب ان کو اپنی پڑی ہے تو وہ جو پھر ہمارے عوام کا رونا ہے کہ وہ اپنا کرے جا رہے ہیں، اپنے پیسے بٹورے جا رہے ہیں یا اپنا جو بھی فائدے کرے جا رہے ہیں، عوام کا کوئی سوچ نہیں رہا. تو جب نفسا نفسی کا عالم کسی معاشرے میں ہوتا ہے تو پھر مہنگائی اس کا بائی پروڈکٹ ہے. سر ہمارے سیاستدان جو جتنے ہمارے قائدین ہیں، سیاسی قائدین اور حکمران ہمارے، مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ جو اگر خود اقتدار میں ہیں تو وہ دوسرے کو مجرم ثابت کرنے میں سارا وقت لگا رہے ہیں، اور اگر آپ اقتدار میں ہیں تو اپنے لیے آپ مجرم سے معزز بننے کی کوشش کر رہے ہیں. دیٹس اٹ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چل رہا. فہیم ان سے کوئی ایک ایسا پروگرام یا کوئی بھی ایسا فورم جو ان تمام سیاستدانوں کو جمع کر کے ایک ان سے بنیادی سوال کیا جائے کہ آپ کا اس کرسی پہ یا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، سیاستدان ہونے کا مقصد کیا ہے. عوام کی خدمت کرنا، تو عوام کی خدمت تو یہ کہ اس کو روٹی نہیں مل رہی، روٹی پہنچائیے، اس کو پانی نہیں مل رہا، اس کو گھر نہیں مل رہا، اس کو کپڑے نہیں مل رہے، اس کا ذریعہ معاش رکا ہوا ہے. تو اگر یہ چیز آپ پوری نہیں کر پا رہے تو آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ سیاستدان کہلانے کے قابل نہیں. سر ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں تو میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ سارے مسائل کو حل کرنا صرف ہمارے سیاستدانوں اور حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور طاقتیں، ادارے ایسے ہوتے ہیں جو مہنگائی کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ اور دنیا بھر میں وہ ایسی کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ملک میں کس ماڈل کے تحت مہنگائی کو کم کیا ہے؟ تو چیز پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیے فہیم، جس مسئلے پہ ہم اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا بنیادی تعلق ہوتا ہے پاور سے. جو جتنا پاورفل ہے معاشرے میں وہ اتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے. ایک بنیادی قانون ہم نے دیکھا، اور جتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے وہ اتنا چیزوں کو انفلوئنس کر سکتا ہے. تو اگر نظامی اعتبار سے دیکھیں اس کے فلسفے کو، تو بے شک سیاستدانوں کا اور جو حکمران ہیں ان کا ہی کام ہے
کہ ایک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس کو کنٹرول کریں. دوسری بات یہ کہ یہ جو پہلے تو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ خود ایک مسئلہ نہیں ہے, یہ اور بہت سارے مسئلوں کی آؤٹ کم ہے, اس کا نتیجہ ہے. اچھا, تو ہمیں ان مسائل کو ختم کریں گے تو یہ مہنگائی آٹومیٹکلی ختم ہوگی. جیسے پرائس کنٹرول ایک فیکٹر ہے, لوگوں کی خوشحالی ایک فیکٹر ہے, اکانومی کا بہترین چلنا ایک فیکٹر ہے, لوگوں کا مینٹلی سکون میں ہونا, یعنی کہ ان کو ضروریات زندگی پرووائڈ کرنا, انٹرٹینمنٹ کے ذرائع پرووائڈ کرنا جو افورڈیبل ہوں, جو سہولیات ہو, میڈیکل فیسلٹی. اگر فرض کریں آپ کو میڈیکل فیسلٹی مل جائے, ہاسپٹل فری ہے, آپ کا میڈیکل علاج فری ہے اور بہترین علاج فری ہے, تو جو پیسہ آپ کا میڈیکل علاج میں لگ رہا ہے اس وقت وہ بچے گا نا, تو آپ سکون میں آئیں گے. سر ریاست کے قانون کے مطابق, ریاست کے وعدے کے مطابق 15 سال تک کے بچے کی تعلیم جو ہے وہ ریاست کے ذمہ ہے. اب وہ 15 سال تک اگر آپ کے 2 بچے ہیں, آپ انہیں جیسی بھی تعلیم دے رہے ہیں, آپ کی کل آمدن کا آدھا یا آدھے سے تھوڑا سا کم جو حصہ ہے نا وہ صرف اور صرف بچوں کی تعلیم میں جاتا ہے. یہ میں نے بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں کر رہے ہوں گے کیونکہ ان کا ہو سکتا ہے کہ کوئی مطلب آدھے سے بھی زیادہ جو رقم ہے ان کی وہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں لگ رہی ہو. تو جو حکومت نے آپ کا ساتھ دینا تھا, جو ریاست نے آپ کا ساتھ دینا تھا, وہاں اس نے ساتھ نہیں دیا, اور آپ مطلب جہاں آپ کو 10,000 روپیہ چبھ رہا ہے بل میں, جی ٹھیک ہے, اور اگر آپ کا کہیں سے 40,000 روپے مہینے کا سیو ہو رہا ہے تو آپ 12,000 بھی دے سکتے ہیں, وہ آپ کو اتنا وہ نہیں چبھے گا. تو خیر, پرائس کنٹرول اتھارٹی بھی ہے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ اچھا, میرے علم میں تو نہیں تھا یہ ایسی بھی کوئی چیز ہے. سر پرائس کنٹرول اتھارٹیز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ پورے پاکستان میں موجود ہیں, اور جیسے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اور وہ تو اب ان کے نام سے ہی واقف ہے, واضح ہو رہا ہے, ان کے کیا کہتے ہیں ریزلٹس ہیں ان کے, یہ ریزلٹس تو آپ کے سامنے. فہیم, میرا ذاتی تجربہ تو یہ کہ میں جہاں بھی گیا ہوں اور میں نے کہیں لسٹ مانگو تو لسٹ نہیں ہوتی, لسٹ ہوتی تو اس ریٹ پہ نہیں ہوتا, اور لسٹ اور ریٹ دونوں ہوتا ہے تو وہ کوالٹی نہیں ہوتی جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جو مسائل ہیں ان کا ایک بائی پروڈکٹ مہنگائی ہے, ان کا آؤٹ کم مہنگائی ہے. مہنگائی خود مسئلہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ مسائل ہم صحیح نہیں کر رہے تو مہنگائی ہمیں نظر آتی ہے. مہنگائی جو وہ چیز ہے جو افیکٹ کرتی ہے انسان کو, عام شہری کو. تو اب وہ جو ان مسائلوں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے پرائس کنٹرول کا, ان مسائلوں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کو میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے, ایجوکیشنل فیسلٹی نہیں ہے, آپ کو ہاؤسنگ پروجیکٹس نہیں مل رہے. اچھا, اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو ٹاپ ڈاؤن عوام تک جو فوائد پہنچنے چاہیے, جو معاملات ان کے حل ہونے چاہیے, وہ ہمارے حکمران اور سیاستدان اوپر, کیونکہ وہ اتنے لٹریٹ ہی نہیں ہیں, ان کو ادراک اور احساس ہی نہیں ہے کہ عوام کس تکلیف میں, وہ صرف زبانی کلامی بول رہے ہوتے ہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کسی سیاستدانوں کو پکڑ کے آپ بٹھائیے پروگرام کے اندر, کسی بھی ایک تمیز کے جو بیسٹ آپ سمجھتے ہو, ویل کنیکٹڈ ہے پبلک سے, ان سے 4 چیزیں پوچھ لیں, ان کو نہیں پتہ ہوگی کہ آلو کے ریٹ کیا ہے, پیاز کے ریٹ کیا چل رہے ہیں, آٹے دال چاول کے بھاؤ کیا چل رہے ہیں, اور میڈیکل بلز کتنے آتے ہیں, کون سا ہاسپٹل میں کیا فیسلٹیز ہیں. گورنمنٹ اسپتالوں میں جا کے ان کو آئیڈیا ہے, جو اکثر آج کل کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو ذرا ڈالیں نا اس میڈیکل ہاسپٹل میں, گورنمنٹ اسپتال میں, کیا ان کے بچے ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. کراچی کے اسکول میں پرسنلی جانتا ہوں, میرے ایک شاگردوں میں سے ایک شاگرد وہاں پڑھاتی ہیں, گورنمنٹ اسکول کے اندر ایگزام کے پیپر چھاپنے, آپ کو جو ایگزام لینا ہے بچوں کا, اس کے پیپروں کی کاپی بنانی ہے, اس کی فوٹو اسٹیٹ کے پیسے ٹیچر کو خود دینے پڑتے ہیں. چائے پینے کے لیے اساتذہ کو اپنا چندہ کرنا پڑتا ہے, تو وہ مہینے کی چائے پی پاتے ہیں اس اسکول کے اندر. بچوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے کیونکہ وہ گھر سے کاپیاں نہیں لا سکتے, ان کے پاس لکھنے کی کاپیاں نہیں ہوتی. کراچی کے اسکولوں کا یہ حال ہے, ان کا تو ذکر ہی کرنا فضول ہے. فیسلٹیز نہیں پہنچے گی عوام پر تو عوام ہیجانیت کا شکار ہوگی, مہنگائی آٹومیٹکلی جو بیچ رہا ہے وہ اس کے وہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمائے گا کہ میں اپنے آپ کو تو سیکیور کروں. جس کا جتنا داؤ لگے گا وہ پھر کہے گا کہ میں اتنے پیسے کما لوں. اسی کو نفسا نفسی کہتے ہیں. تو اچھا سر, آتے ہیں ہم اس طرف. پچھلی حکومت جو تھی عمران خان صاحب والی, انہوں نے اس مہنگائی اور اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی وہ مسائل تھے ان کو ان کے بارے میں جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ مافیاز ہیں جن کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ واقعی مافیاز ہیں یہاں پہ, اور انہی کی وجہ سے آج ہم یہ مہنگائی اور یہ سارے حالات بھگت رہے ہیں؟ ہماری قوم کا اجتماعی مسئلہ ایک یہ بن گیا ہے کہ ہم بہت بائسڈ ہو گئے ہیں پولیٹیکلی. ہر انسان کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ویو رکھتا ہے, اور جب کوئی دوسرا انسان کوئی پولیٹیکل ویو دیتا ہے وہ اس کے اگینسٹ یا فیور میں ہوتا ہے تو وہ بائسنس ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے اور میں انتہائی کوئی نیوٹرل انسان, وہ اے نیوٹرل اور بی نیوٹرل جو بھی آپ سمجھیں, کہ میں ہر چیز سے نیوٹرل, تو میں عرض یہ کروں گا, میری جتنا علم, میرا اکنامکس میں نے جتنی پڑھی ہے, تسلی سے پڑھی ہے, تو وہ یہ بتاتی ہے کہ یس
ہمارے ملک میں مافیاز ہیں, صرف وہ مافیاز نہیں جن کا عمران خان صاحب ذکر کر رہے تھے, وہ مافیاز بھی ہیں جو ابھی تک ہڈن ہیں اور سامنے نہیں آئے. ہر چیز میں, پارکنگ میں بھی مافیا ہے, جو پارکنگ چارجز کرتے ہیں نا روڈوں کے اوپر, ان میں بھی مافیا ہے, فقیروں میں بھی مافیا ہے, ایجوکیشن میں بھی مافیا ہے, گورنمنٹ اسپتالوں میں بھی مافیا ہے, میڈیا میں بھی مافیا ہے, معذرت کے ساتھ ہر جگہ آپ جائیں تو وہاں کارٹیلنگ ہوئی ہے. مافیا کا مطلب ہوتا ہے جو لائک مائنڈیڈ نیگیٹو مائنڈیڈ لوگ مل کے اپنے مفادات کے اوپر کام کرنے لگیں اور صرف اپنے مفادات کو سیکیور کریں, ایسے لوگوں کو مافیا کہا جاتا ہے. سر ان برے لوگوں کی چھترول کے لیے بھی ایک قانون ہوتا ہے, اس قانون کا بھی کوئی اپنا ایک کردار ہوتا ہے سر, جس کی وجہ سے ان لوگوں کی تعداد میں کمی آتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. فہیم دیکھیں, ہسٹری میں اگر ہم اٹھا کے پڑھیں, ہم ماضی کی مثالیں دیکھیں تو آپ گاڈ فادر ایک مووی بنی, اس میں وہ ریئل کریکٹر پہ بنی ہے, سسیلین مافیا جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو آپ اسٹڈی کریں تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جب مافیا اتنا انفلوئنسنگ بن جاتا ہے, اتنا طاقتور بن جاتا ہے کہ وہ جو سسٹم ہوتا ہے, جس سسٹم کے تحت آپ ان کی چھترول جو آپ کہہ رہے ہیں یا ان کو سزا دے سکتے ہیں, وہ سسٹم کے سارے ڈوروں کو کنٹرول کرنے لگتا ہے, ان کی ڈوریں بھی وہ ہلانے لگتا ہے, تو پھر اس مافیا کو پکڑنا مشکل اور ناممکن کے قریب ہو جاتا ہے. تو پھر یا تو پھر آپ کو خونی انقلاب چاہیے جو تاریخ کہتی ہے, یہ میرا کہنا نہیں ہے, یا پھر ایسا حکمران چاہیے جو اتنا پاورفل ہو, یا ایسا سسٹم یا ایسا ادارہ جو اتنا پاورفل ہو جو اس سارے تانے بانے کو, اس مافیا سسٹم کو توڑے اور کریکٹ اپنے ملک کو صحیح سمت لے کے جائے, یا اس نظام کو صحیح سمت لے کے جائے. اب پاکستان میں اس وقت فلسفیانہ رخ سے دیکھیں تو یہی جنگ چل رہی ہے کہ جو خیر پھیلانے والی جو فورسز ہیں, اچھے لوگ جو ہیں, یا سسٹم کا جو اچھا ایریا ہے, وہ فائٹ کر رہا ہے اس کرپٹ مافیا سسٹم, سب اس میں انکلوڈیڈ ہے. میں نے آپ کو بتایا سارے مافیاز اس سٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر وہ توڑ پایا تو پھر آگے بڑھے گا, نہیں توڑ پایا, اس مافیا نے ٹیک اوور کر لیا, انفلوئنس کر لیا اپنی پاور کو یوز کرتے ہوئے, تو ملک تباہی کی طرف جائے گا. اب یا تو انقلاب چاہیے, مطلب ابھی مزید جائے گا, جا سکتا ہے. اور میں یہاں پہ یہ رونا دھونا نہیں کر رہا کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, ملک میں یہ سارے تو بائی پروڈکٹس ہیں. اصل چیز تو ہے قوم تباہ ہو رہی ہے ہماری. نہیں سر میری بات سنیں, میں معافی چاہتا ہوں, رونا دھونا مطلب اس سٹیج پہ بھی آ کے اگر رونا دھونا نہیں کریں گے تو پھر تو ہو گیا نا اللہ ہی حافظ. بھائی میں نے لفظ رونا دھونا اس لیے جان بوجھ کر استعمال کیا تاکہ ہماری عوام میں یہ شعور جاگے اور یہ غصہ یا جدت جاگے یا یہ فکر جاگے کہ صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب آپ عوام, یا تو آپ نے کہا نا کہ عوام صحیح کرے گی یا حکمران صحیح کرے گی. جب حکمران خود کو صحیح نہیں کر رہے تو پھر عوام ان کو صحیح کرے گی, پھر عوام روڈوں پہ آنے والی ہے. اب روڈوں پہ آئے گی عوام, یہ فطری عمل ہے, تاریخ گواہ ہے. جب جس قدر مہنگائی ہو چکی ہے, اگر کوئی بندہ ایک دن کے لیے اگر روڈ پہ آتا ہے اپنی فیملی کو لے کے یا خود اکیلا جاتا ہے, اس کی دہاڑی جاتی ہے, وہ مطلب گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے. اگر پورے شہر بند ہو جاتے ہیں کسی اس طرح کے کام کی وجہ سے, کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں فہیم, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل بات صحیح ہے, لیکن ماضی تو یہ مثالیں دیتی ہے, اور میں شعور اور فلسفے کا شاگرد ہوں, تو اس کے تحت تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان اتنا زچ ہو جائے اس کے اوپر یہ سارے مسائل لے کے, وہ اتنا خودکشی کیوں کر رہے ہیں لوگ, جو بھی لوگ کر رہے ہیں, کہ وہ زچ ہو گئے نا, وہ ان کے پاس ان کو آپشن نظر نہیں آ رہا. تو جب عوام کو آپشن نظر نہیں آئے گا تو ایک روڈ پہ, دو روڈ پہ, تاریخ دیکھ لیں آپ, کتنی قوموں میں انقلاب آئے, ٹرکی میں دیکھ لیں, ایران میں دیکھ لیں, لیبیا میں دیکھ لیں, کتنے ممالک میں, ایجپٹ میں دیکھ لیں, سب جگہ پہ ہسٹری بڑھی پڑی ہے, ابھی نہیں ہزاروں سال پرانی ہسٹری بڑھی پڑی, کہ جب حکمرانوں نے ظلم کی انتہا کر دی, بادشاہوں نے, حکمرانوں نے, پولیٹیشنز نے, تو پھر عوام آئی روڈ پہ اور اس نے اپنا کورس سیٹ کیا, اس نے وہ کیا جو وہ چاہتی ہے. اس نے بولا بھائی وہ انسان صرف ہمیں رول کرے گا, وہ حکمرانی کرے گا جو ہمارے مزاج پہ ہو, جو ہمارے ان مسائل کا حل کر سکے. اب ادروائز ہمیں کوئی ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. سری لنکا میں کیا ہوا, تو یہ قدرت کا قانون ہے, تاریخ گواہ ہے اس بات کی, فطری عمل ہے, ارتقائی عمل ہے کہ قومیں پھر اسی طرح اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جاتی ہیں. کہتے ہیں ظلمتوں سے ہی اندھیرے سے ہی اجالا نکلتا پھوٹتا ہے. تو جب ظلمتیں انتہا کو آ جائیں گی تو قوم پھر باہر آئے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیکس کا نظام ہوتا ہے, کیا اس کا بھی مہنگائی سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق ہوتا ہے؟ دیکھیں دنیا کے واقعی جو ڈیولپ ممالک ہیں نا, اس میں نارملی ٹیکس لیا جاتا ہے کہ وہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے آنیسٹلی آپ کی انکم کیا ہے بتا دیں گے, اور اس انکم پہ ہمیں ٹیکس دے دیجیے. ہمارے ملک میں کیونکہ ایسا نظام ہے نہیں, بتانے والا بھی آنیسٹ نہیں ہے, لینے والا بھی آنیسٹ نہیں ہے, تو ہوتا ہے کیا, ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہوئے, سیلز ٹیکس اور ہر چیز پہ جو ہم پروڈکٹ پہ ٹیکس دے رہے ہیں, تو گورنمنٹ ٹیکس جمع کرتی ہے. جب وہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتی ہے تو پروڈکٹس کی پرائسز یا ضرورت اشیاء کی پرائس مہنگی ہو جاتی ہے, تو مہنگی ہوتی ہے تو عوام کو بوجھ پڑتا ہے. تو ہم سامنے سے ٹیکس نہیں لے رہے, ہم گھما کے ٹیکس لے رہی ہے ہماری گورنمنٹ, اور اس لیے لے رہی ہے کہ دینے والا بھی صحیح نہیں ہے, لینے والا اور دینے والا یہ یقین نہیں کرتا ہے میرا ٹیکس صحیح استعمال ہوگا, اور لینے والا بولتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کیونکہ گورنمنٹ کا نظام چلانا ہے. تو
تو یہ بڑا بدترین قسم کا جو ہے نا ہمارا ایک نظام بنا ہوا ہے ٹیکسیشن کا بھی, اور وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے مہنگائی کے اوپر, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, دو قسم کی مہنگائیاں ہیں ہمارے ہاں جی. ایک تو وہ ہے جو مطلب ویسے ہی قیمت جو ہے وہ مطلب ہاتھ سے باہر نکل چکی ہوئی ہے کہ کچھ چیزوں کی قیمتیں اس قدر سرکاری طور پہ ہی بڑھ چکی ہوئی ہیں. جیسے فرض کریں کہ حکومت کی طرف سے یہ آ گیا کہ دودھ جو ہے وہ 130 روپے لیٹر ہوگا. جی. ٹھیک ہے, تو وہ 130 روپے بہت زیادہ ہیں. مطلب عوام وہ بھی نہیں افورڈ کر پا رہے ہیں. بچوں کی غذا ہے دودھ, وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا پا رہے. اور اچھا, دوسری طرف وہ جو بیچ کے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے مہنگائی ہوئی بھی ہے, یا چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے ایک جگہ پہ اگر 160 روپے کا وہی 130 والی چیز 160 کی بک رہی ہے, تو وہ 30 روپے جو اضافہ ہوا وہ تو حکومت نے نہیں کیا ہوا, وہ تو مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوا ہوا ہے, یا صحیح سے اسے کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. کیا کہیں نہ کہیں سنجیدگی اختیار کر کے ان ساری چیزوں کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ ایک چیز کی قیمت جو حکومت کی طرف سے طے ہے وہی آسمان کو چھو رہی ہے, اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس قیمت پہ بھی آپ کو چیز نہیں ملتی ہے, اور وہ بیچ میں اتنی زیادہ قیمت اور ایڈ ہو چکی ہوتی ہے کہ مطلب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں, اس کو ہمیں بڑا بریک اپ کر کے دیکھنا پڑے گا فہیم, کہ جتنی قیمت گورنمنٹ نے تعین کرنی ہے اس کی ذمہ دار تو گورنمنٹ نے, ظاہر بات ہے وہ اوپر سیٹ کی ہوئی انہوں نے قیمت, اور ایڈڈ ٹو اٹ جو عوام اپنا رول پلے کری. جیسے میں نے فرمایا کہ لوگ ہجانیت کا شکار ہیں, لوگ نفسا نفسی کا شکار ہیں, تو نفسا نفسی کے عالم میں اپنا فائدہ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوٹ کھسوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو لوٹ کھسوٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس قیمت میں وہ اور ایڈ کر کے قیمت ٹاپ اپ کر کے, اور کہہ لیجیے مصنوعی جو ہے وہ شارٹیج کریٹ کر کے اور ذخیرہ اندوزی کر کے, جو بھی ان کے پاس ریزنز ہوتے ہیں وہ استعمال کر کے وہ اپنے پیسہ کھینچنے کی, پروفٹ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ 130 مثال کے طور پہ گورنمنٹ نے سیٹ کی ہے. مارکیٹ میں اس وقت دودھ جو ہے 180 سے لے کر 210 روپے کلو مل رہا ہے. تو جو اوپر کی جو پرائس ہے یہ وہ لوگ ہیں, یہ عوام ذمہ دار ہے اس کی, وہ بیچنے والے ذمہ دار ہیں, یا وہ تجارتی جو کاروباری لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں جو اس کاروبار سے منسلک ہیں, کہ وہ ایکسٹرا پروفٹ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ زیادتی کر رہے ہیں عوام کے ساتھ. اچھا, اب لوگ مثال دیتے ہیں کہ جی ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ہم نے کم پرائس پہ بیچتے تھے, کہ وہ ایک بندہ ہوگا, 2 بندے ہوں, چند لوگوں کی بات وہیں آ جاتی ہے کہ اجتماعی یا میجورٹی عوام کا کیا بیہیویئر ہے. وہ چند ایک لوگ جو ہے ان کا ایفرٹ جو ہے وہ معاشرے میں خیر نہیں پھیلا پا رہا. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ ڈسکریج ہوں, بلکہ میرے کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ کہ وہ اور لوگ ایسے آئیں جو خیر پھیلا سکتے ہیں, کہ جو اچھے انسانیت کی خدمت کریں. اور رزلٹ کیا ہے اس کا رزلٹ یہ ہے ہمارے معاشرے میں فلاحی ادارے بہت سارے بنتے جا رہے ہیں, این جی اوز آتی جا رہی ہیں. تو یہ کسی بھی معاشرے میں زیادہ این جی اوز بننا اچھا سائن نہیں ہے. افریقہ کے ممالک کے اندر این جی اوز ہوتی ہیں جہاں قحط پڑا ہوا ہے, تو اگر پاکستان میں این جی اوز بڑھتی جا رہی ہیں, فلاحی ادارے بڑھتے جا رہے ہیں, اس کا مطلب ہم لوگ تو اللہ بھلا کرے ان فلاحی اداروں والوں کا, جو مطلب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ کرنے کی غرض سے, ایک اچھے کام کی غرض سے جو ہے نا, ایک نوبل کوئی بھی کاز کے ساتھ جو ہے نا وہ ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. وہ غلط نہیں, ان کا وجود ہونا اس بات کی علامت ہے کہ معاشرے میں سسٹم صحیح نہیں چل رہا ہے, اور جو سیاستدان اور حکمران ہیں وہ اپنا کام پورے طریقے سے نہیں کر رہے. ایز اے رزلٹ یہ اداروں کو مجبور ہو کے آنا پڑ رہا ہے, لیکن ان کا آنا اچھا نہیں ہے کسی بھی قوم کے لیے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے بات. بالکل صحیح. دیکھیں, جب ایسے حالات پیدا ہو چکے ہوں نا, تو پھر ہمیں آپس میں مل جل کے ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے نا, اور جب آپس میں عوام کو خود ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. کووڈ میں راشن بھی خود ہی جا کے مطلب اچھے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان لوگوں نے ان مشکل میں گھرے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کی جب مدد کرنی ہے, جب سیلاب میں جب لوگ لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہو, کروڑوں کی تعداد میں لوگ جب متاثر ہوتے ہیں, اس وقت بھی حکومت سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے کام فلاحی تنظیمیں جب کر رہی ہیں, تو یہ تو ہم تو اپریشیٹ کریں گے انہیں, مگر یہ واقعی اچھی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ریاست اپنا کام نہیں کر رہی ہے, اس لیے جو ہے نا وہ لوگ خود اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. اس قوم میں جذبہ تو اتنا ہے کہ اگر اس کو صحیح چینل, یعنی کہ اس کو یہ اعتماد بحال ہو جائے کہ ہمارے حکمران جو ہیں ہمارے دیے ہوئے پیسے کو صحیح استعمال کریں گے, تو یہ لوگوں کی مدد کیا, یہ قوم میں گارنٹی دیتا ہوں یہ ملک کا قرض بھی یوں اتار دے گی. اتنا ماشاءاللہ ہماری قوم میں جذبہ ہے. جس کے پاس 100 روپے بھی ہوگا نا, وہ 50 روپے اپنی جیب سے نکال کے دے دے گا اپنے ملک کے لیے. بالکل ایسا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس عوام کو اعتماد نہیں ہے اپنے حکمرانوں پر.
سر دیکھیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس طرح کی مجھے یاد ہے کوئی شاید 1998 کی بات ہے, نواز شریف حکومت جی پہلے ایک کیمپین لانچ کی تھی, ایک پوری مہم, قرض اتارو ملک سنوارو. بھائی لوگوں نے اس کاز میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کچھ ایسے بیانات آئے ہوں کہ دیکھیں ہم نے اس کیمپین کی وجہ سے اپنا اتنے % قرض اتار دیا ہے. ایسی کوئی خبر نہیں سنی ہے. میں نے اس کیمپین میں بچوں کو دیکھا ہے, اسکول کے بچوں کو, 5ویں جماعت 6ٹھی جماعت کے بچوں کو, کہ جو اپنے لنچ کے پیسوں میں سے آدھے پیسے اس کیمپین میں دلوا دیتے تھے. میں نے شوکت خانم اسپتال کے وقت دیکھا ہے بچوں کو جو اپنے لنچ کے پیسے اس ہاسپٹل میں ڈالتے. جی ہم نے خود کوئن دیے ہوئے ہیں. تو جس قوم میں کی بچوں میں اتنا جذبہ ہو اور لوگوں میں اتنا جذبہ ہو, پرابلم کیا آ رہی ہے یہاں پہ, یہ حکمرانوں کو احساس ہو جانا چاہیے کہ وی آر ڈوئنگ ویری رانگ, ہم بہت غلط کر رہے ہیں ہم قوم کے ساتھ, اور ان کو بھگتنا پڑے گا. تو قوم کی فکر کس کو ہے, وہ کیوں سوچیں؟ معذرت کے ساتھ میں تو کہتا ہوں شاید ہمارے حکمرانوں کو قوم کی تعریف بھی نہ پتہ ہو کہ قوم کیا چیز ہوتی ہے, صحیح معنوں میں شعور نہ ہو. مجھے نہیں نظر آتے حکمران اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے. ان کی گفتگو غیر معیاری ہے, اور کیونکہ ان کی سوچ غیر معیاری ہے تو ان کی گفتگو بھی غیر معیاری ہے. کیونکہ ان کی سوچ پستی میں تو ان کی گفتگو بھی پستی میں, اور کیونکہ ان کی شخصیتیں پستی میں تو ان کی سوچ اور گفتگو دونوں پستی میں. اچھا دیکھیں سلمان بھائی, کچھ ہمارے مطلب سارے نہیں, جس طرح ابھی ہم 60-40 کی ریشو کی بات کر رہے تھے, چلے 40% جو ہیں وہ ایسے ہمارے سیاستدان اور حکمران موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ عوام کی مدد کی جا سکے, یا عوام کو ان مشکل حالات سے نکالا جا سکے, یا واقعی جو سیاست کو خدمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہاں, وہ بھی بے بس ہیں اس نظام میں رہتے ہوئے, وہ بے بس ہیں, وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں بھی شعوری اعتبار سے دیکھیں تو 2 کیفیات ہوتی ہیں انسان کے اندر. جب انسان کچھ کرنا چاہتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں بے بس ہوں یا مجبور ہوں اور میری دسترس سے باہر ہے, تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے, اور خوف زدہ ہو کے وہ بھی ان جیسا ہی بن جاتا ہے جو جن کو بدلنا چاہ رہا ہوتا ہے. ایک تو یہ رخ ہے شعوری. دوسرا رخ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے دلیر ہوتے ہیں, جن کو اللہ نے اتنی صلاحیت اور جذبہ دیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی میں اکیلا ہی لڑ جاؤں گا اس سسٹم سے, یہ ان شر پھیلانے والے لوگوں سے. تو اس میں بھی پھر فردر 2 کیسز ہوتے ہیں, یا تو وہ لڑتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے, یا وہ لڑتا ہے اس کو بھی وہ توڑ دیتے ہیں, یا وہ بندہ بھی اس کی نظر ہو جاتا ہے. تو اب ہمیں ایسے مرد مومن یا ایسے چند مرد مومن لوگوں کی ضرورت ہے جو اس معاشرے میں کھڑے ہو کے سسٹم سے, اس سسٹم کی جو فلت ہے, گند ہے, اس سے لڑ جائیں, اور اس کو اللہ ان کو کامیابی دے اور وہ درست کر دیں. اس میں کوئی ایک نہیں, ضروری نہیں کہ دور حاضر کے جو حکمران ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں, کیونکہ جہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے وہیں سپلائی کریٹ ہوتی ہے, جہاں ضرورت ہوتی ہے وہیں کوئی چیز نکل کے آتی ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے جیسے ہم نے سنا ہے. تو اس وقت شدید ضرورت ہے کہ ہمارے ملک پاکستان یا ہماری قوم کو ایسے حکمرانوں کی شدید ضرورت ہے جو با کردار ہوں, با صلاحیت ہوں, با شعور ہوں, اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں. وہ کتنے ان کا کوئی پورٹ فولیو ہو, ان کا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, وہ جو با کردار آنیسٹ ہوں قوم کے ساتھ, اور با صلاحیت ہو, یعنی کہ ان کے پاس بنیادی صلاحیتیں ہوں کسی بھی قوم کو لیڈ کرنے کی. ان کو اکانومسٹ ہونا ضروری نہیں ہے, ان کو فائنانس منسٹر ہونا ضروری نہیں ہے, ان کا کوئی کہہ لیجیے PhD ہونا ضروری نہیں. ان کا وہ بیسک لیول پہ آنیسٹ اور با صلاحیت ہوں کہ وہ چیزوں کو سمجھے اور سسٹم ایک لیڈرشپ کوالٹی والے. تو اس طرح کے جو چلیں کوئی اگر ایسے فیئر لیڈر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آ ہی گئے ہیں یا آن دی وے ہے, تو اس مافیا کا کس طرح مقابلہ کریں گے جن کو مطلب جو آپ نے کہا کہ مافیا وہ ہوتا ہے جو نیگیٹو مائنڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ سارے اکٹھے ہو کے ایک طاقت بن جاتے ہیں. تو ایسی طاقتوں سے نمٹنا بھی تو بہت بڑا چیلنج ہے. یہاں پہ تاریخ گواہ رہی ہے کہ ایسی طاقتوں سے نمٹے ہیں لوگ, اور ریلیجس مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں اور ہمیں سیاسی مثالیں بھی ملتی ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ساتھ کام کرتی ہیں. اس شخص کا ایسے لوگوں کا ہونا, ان کی جو جستجو ہے فائٹ کرنے کی, یہ ملک کو نظام کو بہتر کرنے کی, پلس جو قدرت کے قوانین ہیں ان کا ساتھ دینا. تو وہ کہتے ہیں when there is a will there is a way, جہاں آپ کی جستجو ہوگی وہاں راستہ بنے گا. تو یہ ایک فارمولا ہے, کہہ لیجیے ایک پرفیکٹ سچویشن ہے جو ہوتی ہے, تاریخ میں ہوتی رہی ہے, اور لوگوں نے اس کو کانکر کیا ہے. تو بقول علامہ اقبال کے پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. تو ہماری بھی قوم کو نا امیدی کفر بھی ہے, اور نا امیدی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. نا امیدی کی انتہا جو ہے وہ خودکشی ہوتی ہے. صحیح. اچھا, سیاستدان اور ہمارے لیڈرز, جو ہمارے حکمران جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, یا ہمارے پروگرام کی یہ فوٹیج اگر ان تک پہنچتی ہے تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دفعہ پھر سے احتجاجاً
पेट्रोल की कीमतों के हवाले से और बिजली और गैस के बहुत ज़्यादा बिल्स के हवाले से और इनकी लोड शेडिंग के हवाले से, तालीम और सेहत के ऊपर होने वाले हर शख्स के अखराजात के हवाले से हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं और हम मतलब इनसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी तरह आवाम के लिए थोड़ी सी संजीदगी जो है वो इख्तियार करें और आवाम को इस आने वाले वक्त में और इस मौजूदा वक्त में जो महंगाई की वजह से जो परेशानियों का सामना है, इनसे बचाने में उनका साथ दें। सर देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया फ़हीम, एहतजाज रिकॉर्ड बिल्कुल बेशक हम करा रहे हैं और कराना चाहिए। और अब बात एहतजाज तक नहीं रुकेगी, एहतजाज के साथ उनसे ये सवाल भी है कि हमें रीज़न्स देना बंद करें। अब हमारे पास हमें रीज़न्स दे दे के हम बेवकूफ़ नहीं बन सकती आवाम। वी वांट सॉल्यूशंस नाउ। हमें हल चाहिए, हमें हल बताइए और हल करके दिखाइए, और अगर नहीं कर सकते तो आप इस काबिल नहीं है कि आप हुक्मरान कहला सकें, फिर आप घर जाइए। फिर आप घर जाइए, बिल्कुल उसको आने दीजिए जो जिम्मेदार है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। और वाकई महंगाई एक ऐसा मौजू है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे अवाम, बहन भाई, हम आप हर सब ही तकरीबन इससे मुतासिर हैं और परेशान भी हैं। दुआ ही कर सकते हैं हम लोग कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में महंगाई जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो और वो लोग जो इस महंगाई का सबब हैं और वो लोग जो इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं वो भी अपने इंजाम तक पहुँचें और इबरतनाक मिसालें बन के वो आने वाले वक्त में भी ऐसे लोगों से हमें दूर रहने का सबब बने। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।